بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک میں ہر ایک کی ہر بات کو دل سے لگاتا رہوں گا تب تک آپ اذیت میں رہو گے۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اسے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تم فطور سے گھر چلاؤ گے تو گھر برباد کرو گے، محبت سے چلاؤ گے تو ہمیشہ آباد رہے گا۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں۔ آغاز پر یقین مت کریں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ ان کے پیروں کو لازم پکڑ لو، بس وہی جنت ہے۔ جب لوگ تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا مہربان ہے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل سے نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ بتاؤ پھر کیا سیکھا تم نے؟ کوئی روٹھا تو تم بھی روٹھ گئے یا منانا سیکھا؟ کسی کے آنسوؤں پہ ہنس دیے یا چھپانا سیکھا؟ کوئی بچھڑا تو تم بھی چل دیے یا نبھانا سیکھا؟ کسی کی غلطیوں پہ دی سزا یا پھر بلانا سیکھا؟ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جس طرح پھول اپنے دامن میں کانٹے چھپا کر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو گرویدہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی تلخیوں کو دفن کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ دوسروں کو خوش آمدید کہیں۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلافات رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے
اور سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہیں یہ ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ پیارے بہن بھائیو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔